جی السلام علیکم ورحمۃ ہاں اللہ۔ ویڈیو ٹیڑھی آ گئی تھوڑی سی۔ صحیح ہے شیخ۔ جی آپ صحیح ہے۔ جی بسم اللہ کیجیے، انشاءاللہ جڑیں گے لوگ جیسے بھی۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، ولينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، وما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں آنے والے کی، اور آپ کو کیا معلوم اندھیرے میں آنے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، نہیں ہے کوئی نفس کہ نہ ہو اس پر کوئی نگہبان، بس چاہیے کہ انسان دیکھے کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ مرد کے پیٹ اور عورت کے سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ رب اس کے لوٹانے پر البتہ قادر ہے۔ جس دن بھیدوں کو آزمایا جائے گا، بس نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی قوت اور نہ کوئی مددگار۔ قسم ہے بارش والے آسمان کی اور کھٹنے والی زمین کی، یقیناً وہ فیصلہ کن بات ہے اور نہیں ہے وہ مذاق۔ بے شک وہ داؤ پیش کرتے ہیں اور میں بھی اپنی تدبیر کرتا ہوں، بس آپ کافروں کو مہلت دیجیے، انہیں کچھ مہلت دیجیے۔ برادران اسلام اور خواتین، یہ وہ صورت ہے اس کا نام سورہ الطارق ہے۔ لفظ الطارق اس صورت کی پہلی آیت اور دوسری آیت میں لفظ الطارق مذکور ہے۔ یہ صورت مکی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس صورت کا ترجمہ سنا، اس صورت میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ انسان کو اس کے تخلیق کا ذکر کر کے اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا اور اس کو اس کے اعمال کے بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس طریقے سے اس صورت میں قرآن مجید کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید ایک فیصلہ کن بات ہے۔ وہ اس صورت میں بعث بعد الموت کی حقانیت اور کتاب اللہ قرآن مجید کی حقانیت کو اجاگر کرنے کے لیے انسان کو اس کی تخلیق یاد دلائی گئی ہے
اور کئی چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ وہ اس صورت کا مرکزی مضمون بعث بعد الموت اور قرآن مجید کی حقانیت۔ مکی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرکز اور محور یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے توحید کی حقانیت کو پیش کرتے تھے، توحید کی جانب لوگوں کو بلاتے تھے، اور اسی کے ساتھ بعث بعد الموت کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، اس کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور کتاب اللہ قرآن مجید کی حقانیت اور اپنی حقانیت کے تعلق سے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے۔ اور کفار مکہ انہی چیزوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہوئے کہتے تھے اجعل الالہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ نبی تو عجیب نبی ہے جو یہ کہتا ہے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو اپنا لیا جائے۔ وہ اللہ عز و جل کو مانتے تھے، لیکن اللہ عز و جل کو ماننے کے ساتھ اپنے دیگر معبودوں کو بھی مانتے تھے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے یہ معبود جنہیں اللہ عز و جل کے قریب کر دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر ان کی نکیر فرماتے تھے کہ ایک اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے معبودوں کو تم چھوڑ دو۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مرنے کے بعد کی زندگی کی دعوت دیتے تھے، زندگی اس طرح سے گزارو کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جہاں تمہارے اعمال کا، تمہارے کرتوت کا محاسبہ ہوگا۔ اس کا بھی وہ انکار کرتے تھے اور تعجب کرتے تھے کہ مرنے کے بعد جب ہم گل سڑ جائیں گے، وہ سیدھا ہڈی ہو جائیں گے، تو من یحیی العظام وہی رمیم، وہ کون ہے جو ان ہڈیوں میں زندگی کی لہر کو دوڑا دے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے۔ بلکہ بعض نے تو مذاق کی حد تک بوسیدہ ہڈیوں کو لا کر جو ہے چورا چور کر دیا، اور کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کا انکار کرتے تھے، اور اس بات کا انکار کرتے تھے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ کبھی قرآن مجید کو پاگل کی بکواس قرار دیتے تھے، کبھی یہ کہتے تھے صبح و شام کوئی آپ پر املا کروا رہا ہے اور آپ اسے لا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کبھی قرآن مجید کو کہتے تھے اساطیر الاولین ہے، یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ وہ اس طریقے سے یہ اللہ کا کلام ہے، اسے ماننے سے وہ پسو پیش کرتے تھے، اور اس طریقے سے اس کو ماننے میں انہیں تردد تھا۔ تو قرآن مجید نے مختلف انداز سے انہیں سمجھایا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اگر تم اسے اللہ کا کلام نہیں مان رہے ہو تو عزت سے کلام لا کر پیش کرو، کیونکہ تم تو عربی زبان کے فصحا ہو، عربی زبان کے بلغا ہو۔ عزت سے ایک صورت یا عزت سے ایک آیت تو لا کر پیش کرو، یا عزت سے 10 صورتیں لا کر پیش کرو۔ اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے تعلق سے بھی انہیں ان کے پاس شکوک و شبہات تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ عز و جل کو مکہ اور طائف میں کوئی مالدار نہیں ملا، یہی ایک غریب شخص اللہ کو ملا۔ اس کا جواب بھی اللہ عز و جل نے متعدد مقامات پر دیا ہے کہ اللہ عز و جل جہاں چاہتا ہے اپنے رسالت کو رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے رسول بنا لیتا ہے۔ یہ لوگ جو اپنی معیشت اور اپنے معاش پر کا انتظام خود نہیں کر سکتے، تو اللہ عز و جل کی رحمت کو کب سے تقسیم کرنے لگے ہیں۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ وجہ یہ مکی دور کے موضوعات تھے۔ اس صورت میں ان موضوعات میں سے ایک بعث بعد الموت کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور اس طریقے سے قرآن مجید برحق کتاب ہے۔ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے انسانوں کو ان کی تخلیق سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات میں آنے والے کی۔ اب طارق کہتے ہیں رات میں آنے والا، تو رات میں آنے والے کی قسم ہے۔ وہ دو چیز کی قسم کھائی گئی، ایک آسمان کی اور دوسری چیز یہ ہے رات میں آنے والے کی۔ اور آگے خود اس کے تعلق سے پوچھا گیا وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم
رات میں آنے والی چیز کیا ہے؟ النجم الثاقب، چمکدار ستارہ ہے۔ گویا اس صورت میں آسمان کی قسم کھائی گئی اور اس طریقے سے آسمان کے تاروں کی قسم کھائی گئی ہے، جس سے رات کو روشنی ملتی ہے اور رات کو جو ہے رات میں اجالا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کی قسم کھائی گئی، اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا ان کل نفس لما علیہ حافظ، نہیں ہے کوئی نفس کہ نہ ہو اس پر کوئی نگہبان، یعنی ہر نفس پر ایک محافظ فرشتہ ہے۔ یہاں اس سے مراد یا تو وہ فرشتے ہیں جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ان کے آگے اور پیچھے جو ہے فرشتے ہوتے ہیں جو لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، یا پھر اس سے مراد کرامن کاتبین ہے جو لوگوں کے اعمال کو، ان کے افعال اور ان کے اقوال اور ان کے کرتوت پہ لکھتے ہیں۔ تو نہیں ہے کوئی نفس کہ نہ ہو اس پر کوئی نگہبان، یعنی ہر نفس پر نگہبان فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے جو اس انسان کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس طریقے سے اس کے نام، اس کے اعمال اور اس کے اقوال کو بھی لکھتے ہیں۔ وہ انسان اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، تو لہٰذا جب اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے ایسا انتظام کیا ہے تو اس کا شکر ہونی چاہیے کہ اللہ کی ناشکری نہ کرے اور توحید کو اپنا لے اور اس نبی کی دعوت کو قبول کر لے، تکذیب نہ کرے، یا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ نبی کی جھٹلانے میں جو کچھ اس کے مسائی ہیں، جو بھی اس کے کرتوت ہیں، یہ ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں اور کل قیامت کے روز اسے اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل انسان کی تخلیق کی جانب اشارہ کر رہا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس چاہیے کہ انسان دیکھے کہ کس سے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی تخلیق کے تعلق سے قرآن مجید میں کہیں پر تخلیق اول کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، یا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آدم سے پیدا کیا اور آدم سے ان کے بیوی کو پیدا کیا، اور کہیں پر انسان کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ انسان کو پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں پر اسی جانب اشارہ ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان کس سے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلنے والے پانی سے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ مائع دافق سے مراد منی کا قطرہ ہے۔ انسان کی اصل تخلیق یہ ہے کہ منی کے قطرے سے، ایک حقیر سے پانی سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ کہ انسان اپنی اصلیت کو دیکھے، ایک حقیر سے پانی سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی تکذیب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تکذیب کرتا ہے۔ یہ انسان کس انداز سے جرأت کر رہا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، منی کا جو یہ قطرہ ہے یہ پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ پیٹھ سے مراد مرد کی پیٹھ ہے اور سینے سے مراد یہ ہے عورت کا سینہ ہے۔ گویا مرد کی پیٹھ اور عورت کے سینے سے پانی نکل کر جب رحم میں جمع ہوتا ہے تو اس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ رب اس کے لوٹانے پر البتہ قادر ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بتایا گیا کہ پانی کا وہ قطرہ شرمگاہ سے عورت کے رحم میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لوٹانے پر قادر ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ شرمگاہ سے باہر نکلنے سے پہلے اس کو لوٹانے پر قادر ہے۔ دوسرا جو مفہوم ہے اور یہی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جیسے اللہ عز و جل نے اس انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، تو کل قیامت کے روز اللہ عز و جل اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر اور لوٹانے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، یہاں پر قیامت کی یاد دلائی گئی، قیامت کی ہولناکی کو بتایا گیا۔ یوم تبلی السرائر،
قیامت کا دن وہ دن ہے جس روز بھید کو جانچا جائے گا، یعنی جو پوشیدہ راز ہے وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ کل قیامت کے روز جو پوشیدہ راز ہے جو چھپے ہوئے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سورج پر جھنڈے ہوں گے اور لوگ دیکھتے ہوئے کہیں گے اس نے دنیا میں کسی کو دھوکہ دیا تھا یا کہ کسی کے زمین کو ہڑپ کیا تھا، اور کہیں گے ہذہ غدرۃ فلان۔ اس طریقے سے کل قیامت کے روز جو بھید ہے سارے کے سارے بھید کھل جائیں گے، اور ایسے وقت میں نہ انسان کے پاس اس کی اپنی کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، بس نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی قوت، یعنی کل قیامت کے روز اس انسان کے پاس اپنی کوئی قوت اور طاقت نہ ہوگی اور نہ کوئی اس کا کل اللہ کے مقابلے میں مددگار ہوگا۔ تو گویا یہاں تک جو ہے قیامت پر گفتگو کی گئی اور انسان کی تخلیق کو ذکر کر کے آسمان اور تاروں کی قسم کھا کر جو ہے اس بات کو ثابت کیا گیا کہ قیامت ہونے والی ہے۔ نہ صرف قیامت ہوگی بلکہ لوگوں کا محاسبہ کیا جائے گا، رازوں کو جانچ پڑتال کیا جائے گا، اور اس طریقے سے کل انسان اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ کر نہیں سکتا ہے، نہ اس کی اپنی کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی اللہ کے عذاب کے مقابلے میں اس کے لیے مددگار ہوگا۔ اب اس کے بعد دوبارہ اللہ عز و جل آسمان اور زمین کی قسم کھا رہا ہے، والسماء ذات الرجع، بارش والے آسمان کی قسم۔ رجع کا معنی بار بار آنا یا لوٹنا، رجع یرجع اسی سے ہے۔ تو بارش کو ذات الرجع کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ بارش بار بار ہوتی ہے، یہ ہے کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے جو نالوں میں یا کہ سمندروں میں دریا میں جب پانی ہے پھر وہ بھاپ بن کر اوپر جاتے ہیں، بادل بنتے پھر وہ بارش ہوتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے آنے اور جانے کا عمل کیونکہ بارش میں ہے اس لیے بارش کو ذات الرجع کہا گیا۔ بارش والے آسمان کی قسم، والارض ذات الصدع، اور پھٹنے والی زمین کی قسم۔ زمین کو ذات الصدع کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پودے زمین سے نکلتے ہیں، زمین کے نیچے سے جب درخت اگتے ہیں جب پودے نکلتے ہیں تو وہ زمین کو پھاڑ کر باہر آتے ہیں۔ یہ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش والے آسمان اور پھٹنے والے زمین کی قسم کھا کر قرآن مجید کے تعلق سے بتلایا کہ قرآن مجید قول فیصل ہے۔ اس میں اس جانب اشارہ ہے جیسے آسمان سے بارش ہونے کے بعد زمین لہلہاتی ہے، تو اس طریقے سے قرآن مجید یہ آسمان سے اترا ہے، اللہ عز و جل کے پاس اترا ہے لوگوں کے دلوں کو لہلہانے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو فیضیاب کرنے کے لیے۔ گویا یہ کتاب اس کتاب کے اندر تمہاری ہی مصلحت ہے اور اسی کے اندر تمہارے لیے ہی فائدے ہیں، تو لہذا اس کی تکذیب کرنے کے بجائے اس کتاب کو اپنانے کی کوشش کرو۔ انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ قرآن مجید قول فیصل ہے، دو ٹوک بات ہے، یعنی اس کے اندر جو باتیں آئی ہیں اس میں کسی قسم کی مذاق نہیں ہے، ہنسی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو واقعے کے خلاف، بلکہ اس میں جو باتیں آئی ہیں یہ قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہیں اور اس کے اندر کسی قسم کے جو ہے مذاق نہیں ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ کلام اللہ کو سنجیدگی سے اپنائیں اور لوگوں کو یہ چاہیے اس کو نہ جھٹلائیں اور نہ اس کی تکذیب کریں اور نہ اس کتاب کو اور اس کلام کو اپنے آپسی کلام کے جیسے سمجھیں، بلکہ یہ وہ کلام ہے جو کلام رب العالمین ہے، یہ کلام اللہ عز و جل کی جانب سے نازل شدہ کلام ہے۔ تو لہذا اس کلام کا انکار، اس کلام کی تکذیب میں انسانوں کے لیے اپنا نقصان ہے۔ اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے، کہ وہ راستہ بتایا جائے جس راستے پہ چل کر دنیا کی سعادت اور آخرت میں نجات حاصل کرے۔ تو لہذا اس کتاب کو مذاق نہ سمجھیں
یا اس کتاب کو جھٹلانے کے لیے جو ہے مختلف تدابیر اختیار نہ کرے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو ہے اس کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے اپنے لیے عذاب مول لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ اپنی مکر کرتے ہیں یا اپنی چال چلتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کو جھٹلانے کے لیے مختلف انداز کے چال چلتے ہیں، جیسا کہ شروع میں بتایا گیا، کبھی اس کو کہتے تھے یہ پاگل کی جو ہے بکواس ہے، کبھی کہتے تھے شاعر کی اشعار ہے، کبھی کہتے تھے کسی جادوگر کی جو ہے جادو ہے، یا کہ کسی کاہن حالت ہے، کہتے یہ اگلوں کی کہانی ہے، اور کبھی قرآن مجید کے معارضے کے لیے شور شرابہ کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہے قرآن مجید کو سن نہ سکے۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، اس قرآن کو نہ سنو، شور شرابہ کرو۔ اور کبھی تو ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تو ان میں سے کوئی شخص جو ہے بیٹھ کر جو رستم اسفندیار کے قصہ سناتا، اور اس طریقے سے جو ہے رقص و سرود کی محفل جماتے تھے۔ یہ قرآن مجید کا معارضہ کرنے کے لیے یہ مختلف قسم کی تدبیریں کرتے تھے کہ لوگ کتاب اللہ کو سن نہ سکے، حالانکہ وہ کتاب اللہ ہے۔ اگر کوئی تعصب کے عینک کو اتار کر اس قرآن کو سنے گا، یہ قرآن اس کے دل پر اترتی چلی جاتی ہے، اور حتیٰ کہ مشرکین مکہ جو بظاہر دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، قرآن کا معارضہ کرتے تھے، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ رات میں چھپ چھپ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنتے تھے۔ اور کتنے ایسے واقعات ہیں کہ قرآن مجید کو سننا ان کے لیے ہدایت کا باعث ہو گیا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی میں اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ جب اس آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں یا یہ لوگ اپنے خالق ہیں؟ جب اس آیت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے کاد قلب ان یطیر، قریب تھا کہ میرا دل اپنی جگہ سے اٹھ جائے، اور یہ پہلا موقع تھا جب ایمان میرے دل میں داخل ہوا۔ اور اس طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کو سننا تھا۔ اور اس طریقے سے ہر دور میں دیکھا گیا کہ جب لوگ صدق کے دل کے ساتھ کتاب اللہ کو سنتے ہیں تو کتاب اللہ کی اپنی ایک تاثیر ہے جو دلوں میں اتر جاتی ہے، اور اس طریقے سے دلوں میں اتر کر اس انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے اور اس کے اندر ایک قسم کا انقلاب پیدا کرتی ہے۔ تو یہ کتاب اللہ قول فیصل ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، لہذا قرآن مجید کو جو ہے مذاق، قرآن مجید کا معارضہ نہ کرے اور اس کو کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہ سمجھے، کیونکہ یہ قول فیصل ہے۔ انہم یکیدون کیدا، اللہ عز و جل نے ان کی ساری سازشوں کو ایک جملے میں بیان کر دیا کہ بے شک وہ اپنی مکر چلتے ہیں اور بے شک وہ اپنی سازش رچتے ہیں، وہ عقید قیدا، اور میں بھی اپنی تدبیر کرتا ہوں۔ وہ اپنی تدبیر کرے، اپنی سازش کرے، اپنے مکر کرے، اور میں بھی اپنی تدبیر کرتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کافروں کو آپ کچھ مہلت دیجیے، امہلہم رویدا، آپ انہیں کچھ مہلت دیجیے، تو ان کے لیے عذاب کی آپ جلدی مت دیجیے، انہیں تھوڑی سی مہلت دیجیے اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کلام کی حقیقت کیا ہے۔ تھوڑے ہی دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اہل مکہ نے قبول نہیں کیا، 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعوت کے کام کرتے رہے، لیکن اس کے بعد جب مدینہ پہنچے تو صرف 8 سال کی مدت میں اسلام کو غلبہ حاصل ہوا کہ وہ مکہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا، مجبوراً جہاں سے آپ نکلے تھے، جیسا کہ آپ نے مکہ سے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ اے مکہ تو اللہ کی زمین میں میرے پاس سب سے محبوب سرزمین ہے، اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں نہ نکلتا، اسی
زمین میں دوبارہ آپ صرف 8 سال کی مدت میں مدینہ آ کر فاتحانہ انداز سے داخل ہوتے ہیں اور جو شرک کے جو اڈے ہیں انہیں آپ ختم کرتے ہیں اور اس وقت اور پھر مکہ ہلکا بگوش اسلام ہو جاتا ہے. تو یہ ہے اللہ عز و جل کی تدبیر کہ جو کافروں کی اور کافروں کے مشرکین کی ہر سازش کو یہ تدبیر ناکام کر دیتی ہے. تو اس صورت کے صورت کے اندر قیامت کو ثابت کیا گیا ہے اور قرآن مجید کی حقانیت کو بتایا گیا ہے. یہی اس صورت کا مرکزی مضمون ہے. یہاں پر ایک چیز کے بارے میں بتانا ضروری ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے تعلق سے اپنے جانب قید کی نسبت کیا. تو گویا یہ بھی اللہ عز و جل کی ایک صفت ہے. یہاں یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ عز و جل کے جانب اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب بہت ساری صفات منسوخ کی ہیں، جیسے کہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اور ان صفات میں سے کچھ صفات ایسی ہیں جنہیں مقابلتاً اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب منسوخ کیا ہے. مقابلتاً کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفت اس میں وہ صفت جو ہے کوئی اچھی صفت نہیں ہے لیکن مقابلتاً اس کے اندر اچھائی پیدا ہوتی ہے. جیسے قید، جیسے کہ خدا، دھوکہ دینا. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکہ دیتا ہے. تو دھوکہ دینا خدا کوئی اچھی صفت نہیں ہے. قید یعنی مکر کرنا یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے. ایسے مکر وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ نے اپنے جانے مکر کی نسبت کی، کوئی اچھی صفت نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں مقابلتاً اس کے اندر حسن آتا ہے. وہ مکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے مکر کے مقابل میں مکر کرتا ہے. وہ خدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مقابل میں خدا کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا میں، مکر میں اور قید میں مقابلتاً اگر اس کو استعمال کیا جائے اس کے اندر حسن آتا ہے. تو یاد رکھ لیں، کیونکہ اگر ان کے مکر کے مقابلے میں مکر نہ ہو، ان کے خدا کے مقابلے میں خدا نہ ہو، تو پھر اس سے اللہ عز و جل کی جانب عجز اور جو ہے بے بسی کی نسبت ہوتی ہے، جبکہ اللہ عز و جل قوی ہے اور ہر قسم کے عجز اور جو بے بسی سے اللہ عز و جل منزہ ہے. تو گویا یہ جو قید ہے اور مکر ہے اور خدا ہے، اس قسم کی جو صفات اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب ہے یہ مقابلتاً منسوب ہے. اس لیے بعض مفسرین اس کا ترجمہ جو ہے کیا کہ انہوں نے یہ تو مکر کرتے ہیں لیکن اللہ عز و جل اپنی تدبیر کرتا ہے. جو مکر کا ترجمہ تدبیر سے کی یا قید کا ترجمہ تدبیر سے کی. اور ایسے ہی وہ دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کو ناکام کر دیتا ہے. تو اللہ دھوکہ دیتا ہے مطلب اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کو ناکام کر دیتا ہے. تعالیٰ نے کتاب اللہ میں اپنی جانب بہت ساری صفات کو منسوب کیا ہے، اپنی بہت ساری صفات بتلائی ہیں. ان صفات میں سے بعض صفات وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقابلتاً ذکر کیا ہے. تو لہذا قید، یہ مکر اور اس طریقے سے جو خدا، جو صفات اللہ عز و جل کے لیے ہے یہ مقابلتاً ہے. تو اس صورت کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اس صورت میں اللہ عز و جل نے بعث بعد الموت، قیامت کو، مرنے کے بعد والی زندگی کو اور قرآن مجید کی حقانیت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے خیر اور برکت کی مجلس بنائے اور روز محشر اللہ عز و جل ہماری اس مجلس کو شفاعت کا ذریعہ بنائے اور اس قرآن مجید سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب اللہ کو قیامت کے روز ہمارے حق میں شفاعت کا ذریعہ بنائے، ہمارے خلاف حجت میں بنائے. صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. آپ میں سے کسی کا کوئی اگر سوال ہو تو پوچھ لیجیے. 5 منٹ باقی ہے، 7 منٹ باقی ہے.
کسی کا کوئی سوال نہیں ہے آپ میں سے؟ شیخ اس میں جو ابھی شیخ نے جو ذکر کیا مقابلتاً، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ اپوزٹ میں، یعنی اپوزٹ. ایک کفر اس کے مقابلے میں، یعنی کیونکہ وہ مکر کرتے ہیں تو اللہ نے اس مکر کو ان کے مقابلے میں کہا میں بھی مکر کرتا ہوں. صرف یہ نہیں کہنا کہ اللہ مکر کرتے، یہ نہیں کہنا ہے، بلکہ اللہ ان کے مکر کے مقابلے میں مکر کرتا ہے. اگر مکر کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے، بلکہ آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ کفار کے مکر کے مقابلے میں مکر کرتا ہے. کیونکہ کسی کے مکر کے مقابلے میں مکر نہ کرنا گویا عاجز ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے منزہ ہے. تو گویا مکر کے مقابلے میں مکر کرنے میں جو ہے اس میں حسن ہے، لیکن صرف کہا جائے فلانا مکر کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے حسن نہیں ہے. اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء حسنہ ہے، اور اسی ساری کی ساری صفات کے اندر بھی جو ہے کمال پایا جاتا ہے، اس میں کسی قسم کا عیب نہیں. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. اللہ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت دیتے ہیں اور علم سکھاتے ہیں. کتاب اللہ کی تفاسیر ہم آپ سے سیکھتے ہیں. اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. آپ سب کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. جو حضرات درس میں جڑتے ہیں، علم کو سیکھتے ہیں، اور علم کے سیکھنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی کی واضح حدیثیں موجود ہے کہ فرشتے اپنے پروں سے ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ یہ جمع ہونا، یہ علم کا سیکھنا سکھانا ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف آمین. فرمائے، وباؤں سے، بیماریوں سے اور مختلف قسم کے آمین. معاملات سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہماری مسجدوں کو پھر سے دوبارہ آباد فرمائے. آمین. اختتام مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.